نہ ہی ہمارا اپنا کوئی کمال ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے حصے میں جو دین آیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ورنہ پیدا ہونے والے اس دنیا میں بہت سارے بچے جب بالغ ہوتے ہیں تو کوئی یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نصرانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ہندو مذہب اختیار کر لیتا ہے، کوئی آنکھ کھولتا ہے کسی کے گھر میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بت پرستی ہے، لیکن خالص اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کو اگر کسی گھر میں پیدا کیا ہے تو مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور اس پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی گردن جھکا کے رکھنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی جتنی تعریف ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں اسلام والی زندگی عطا کر، اور جب ہماری موت آئے تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کے آخری الفاظ اور آخری جملہ یہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، معنی مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور بہت لمبی لمبی دعائیں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ جیسے جنازہ نماز اس کے الفاظ یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اس کے معانی مطالب مفاہیم سے یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، یہ بھی یاد کرنا، اس کو بھی سمجھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ ہم صرف جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ہم اپنی دعا میں نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، تہجد میں دعا کرتے ہیں، تو یہ جملے ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ خاص اس کے ساتھ ہیں، یہ خاص جنازے کی دعا کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو جتنا دیر زندہ رکھے اس کو اسلام والی زندگی عطا فرما۔ کتنی زبردست دعا ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو جتنی زندگی عطا کرے تو ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اور اسلام کا معنی یہ ہے، یہ لفظ میں یہاں پر کہہ کر کے ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا معنی اعمال ہے۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اعمال ہیں۔ اسلام کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ظاہری طور پر ہم جو زندگی گزار رہے ہوں، اے اللہ جو تو نے اعمال بھیجے ہیں ہمیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اور وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو وفات دے، جس کی موت کا وقت آ جائے، جس کی رخصتی اس دنیا سے واپسی کا وقت آ جائے تو اس کو اس ایمان پر موت عطا فرما۔ اور ایمان پر موت یہ ہے، اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ اللہ جب وہ جا رہا ہو تو اس کی زبان پر جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو زندگی اسلام والی مل جائے، موت ایمان والی مل جائے۔ ورنہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، یہ حدیث پاک کئی دفعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، بے غم بے فکر ہو جاتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو سارے کام کر رہا ہوں،
لیکن اس کے اندر کوئی ایسی غلطی آ جاتی ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ اور برائی ہو جاتی ہے جو اللہ کو اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی اس کی اعمال صالحہ والی، نیکیوں والی، اچھائیوں والی، لیکن جب اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کفر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آتی ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ساری زندگی کفر کی حالت میں گزار دیتا ہے، شرک کی حالت میں گزار دیتا ہے، گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسے اعمال آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بھلائیاں اور اچھائیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسا زندگی میں اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر والی اس زندگی گزارتے گزارتے اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کر دیتے ہیں اور اس کی موت ایمان کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نیک اعمال تو کرتے رہیں لیکن ڈرتے رہیں، ان کو قبول کرواتے رہیں، اپنی زندگی اسلام کی حالت والی مانگتے رہیں اور موت ایمان کی حالت والی مانگتے رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا